السلام علیکم۔ آج کی کہانی ظاہری شرافت۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ میرا رب حسن کی دولت بھی کسی کسی کو دیتا ہے۔ مجھ کو بھی یہ دولت بے بہا عطا کی تھی۔ سچ ہے، حسن کی اپنی ہی اہمیت ہوتی ہے۔ تب ہی کم سنی میں میرے لیے اچھے اچھے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ ابھی میں 15 برس کی ہی تھی، میٹرک میں پڑھتی تھی۔ والدین کا یہی جواب ہوتا کہ ابھی ہماری لڑکی چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے، تعلیم مکمل کر لے تب شادی کریں گے۔ یوں وقت گزرتا رہا، میں نے آخر BA کر لیا، لیکن اس کے بعد میری چھوٹی بہن کے لیے رشتوں کا تانتا بن گیا۔ وہ ابھی کم عمر تھی اور اس کا حسن نوخیز تھا۔ میں بھی کم حسین نہ تھی، لیکن شاید لوگوں کی یہ فطرت ہے کہ وہ جب بھی رشتہ دیکھنے آتے ہیں بڑی کی بجائے چھوٹی کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ امی جان نے یہ انداز اپنایا کہ جب کوئی رشتہ آتا وہ چھوٹی کو چھپا دیتی اور مجھے چائے لانے کو کہتی۔ قسمت کی بات کہ کوئی رشتہ امی ابو کے دل کو نہ بھاتا تھا۔ انہی دنوں ہماری ایک پرانی ٹیچر آئیں۔ وہ امی جان کی جاننے والی تھی۔ کہنے لگی، آج خاص مقصد سے آئی ہوں، تم پسند کرو تو میرے دور کے رشتہ داروں میں ایک رشتہ ہے، تمہاری نسرین کے لیے مناسب رہے گا۔ امی بولی، ہاں اس نے تعلیم مکمل کر لی ہے، ہم لوگ اس کی شادی کی فکر میں ہی ہیں۔ رشتے تو آ رہے ہیں لیکن دل کو کوئی بھا نہیں رہا۔ ٹیچر جن کا نام شہناز تھا، انہوں نے تفصیل بیان کی کہ بہت شریف لوگ ہیں، لڑکا جدہ میں ملازم ہے اور خوشحال گھرانہ ہے، تمہاری بیٹی کی قسمت کھل جائے گی، میں کل ہی لڑکے کے والدین کے ساتھ آؤں گی۔ اگلے دن شہناز ان لوگوں کو لے آئی جو رشتے کے خواہش مند تھے۔ میاں بیوی بہت سلجھے ہوئے اور شریف النفس لگے۔ امی نے فون کر کے دفتر سے ابو کو بلوا لیا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں گھر پہنچ گئے۔ اسی دوران امی ان مہمانوں کی خاطر تواضع میں لگی رہیں۔ مجھے دیکھتے ہی لڑکے کی والدہ نے پسند کر لیا تھا۔ جب ابو ملے تو ان کے لڑکے کے والد سے کچھ جان پہچان نکل آئی۔ والد صاحب کے کولیگ کے یہ چچا زاد بھائی نکلے۔ ابو خوش ہو گئے کہ چلو کوئی درمیانی وسیلہ نکل آیا ہے۔ انہوں نے لڑکے کو دیکھنے کی خواہش کی تو انکل طاہر بولے، سلیمان جب جدہ سے آئے گا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، فی الحال اس کی تصویر دیکھ لیں۔ وہ سلیمان کی تصویر ساتھ لائے تھے۔ والد نے پسند کیا، بہت خوبرو جوان تھا۔ انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی اور ہفتے بعد سلیمان کے گھر سے خواتین میری انگلی میں انگوٹھی پہنا کر چلی گئیں۔ تصویر بعد میں امی نے مجھے دکھائی، میں تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ واقعی سلیمان بہت خوبصورت تھا۔ امی کا کہنا صحیح تھا کہ اللہ نے چاند سورج کی جوڑی ملائی ہے۔ سلیمان کے آنے میں ابھی 2 ماہ تھے، اس کے بعد شادی کی تیاریاں کرنی تھی، لیکن امی جان ابھی سے ہی تیاریوں میں لگ گئی تھیں، اور میں اپنی قسمت پر نازاں تھی کہ میں بیاہ کر جدہ جاؤں گی۔ قیمتی ملبوسات اور انواع اقسام کی چیزیں جو بیرون ملک ملتی ہیں میری بھی دسترس میں ہوں گی، اور میں اپنے خوابوں کے شہزادے کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں گی۔ ایسے ہی تھے میرے خواب جو شاید ہر لڑکی کے ہوتے ہوں گے۔ منگنی کو 2 ماہ گزرے تھے کہ ایک روز ہمارے گھر ایک خاتون آئی۔ امی کا پوچھا۔ امی بولی، میں ہی مسز ظفر ہوں، کہیے آپ کون ہیں اور کس سلسلے میں آنا ہوا؟ خاتون نے جواب دیا، نہایت ہی اہم بات آپ سے کرنی ہے۔ امی جان ان کو اندر لائیں اور لاؤنج میں بٹھایا۔ مشروب وغیرہ سے تواضع کی اور پوچھا، اب کہیے کہ کیا بات ہے جو آپ کرنا چاہتی ہیں؟ خاتون گویا ہوئی، میں سلیمان کی رشتے میں پھوپھی ہوتی ہوں، لیکن فضل صاحب جو آپ کے شوہر کے کولیگ ہیں، میں ان کی سگی بہن ہوں۔ میرے بھائی آپ کے شوہر سے سلیمان کے بارے میں صحیح بات نہ کر سکے، رشتہ داری کا معاملہ تھا، لیکن مجھ سے کہا ہے کہ در پردہ آپ کو آگاہ کر دوں۔
سلیمان صحیح لڑکا نہیں ہے، آپ یہاں رشتہ نہ کریں، ورنہ اپنی بیٹی کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ ایسی بات تھی کہ امی الجھن میں پڑ گئیں۔ والد گھر آئے تو ان کو ماجرا کہہ سنایا۔ وہ بولے، رشتوں میں دوست دشمن ہر طرح کے لوگ درمیان میں آ جاتے ہیں۔ پہلے میں فضل صاحب سے معلوم تو کر لوں کہ یہ خاتون در حقیقت ان کی بہن ہیں بھی یا نہیں۔ کیا خبر کوئی ان لوگوں کا بدخواہ ہو اور سلیمان کا رشتہ خراب کرنا چاہتا ہو۔ کیا خاتون نے نام بتایا تھا؟ ہاں، امی نے جواب دیا، اس عورت نے اپنا نام عذرا بتایا تھا۔ اگلے روز ابا جان نے اپنے دفتر کے ساتھی فضل سے پوچھا کہ آپ کی کوئی بہن عذرا ہے؟ وہ بولے، میری سرے سے کوئی بہن ہی نہیں ہے۔ والد صاحب نے مزید بات کرنی مناسب نہ سمجھی۔ اب اس بارے میں اپنے طور پر تحقیق کیوں کرتے؟ انہوں نے یہ مناسب جانا کہ اس کے والد سے ہی بات کر لیں۔ ابو نے ان لوگوں کی گھر پر دعوت کی اور پھر باتوں باتوں میں پوچھا کہ سلیمان جدہ میں کیا کرتا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے اچھی رائے نہیں دی ہے، یہاں تک کہا ہے کہ وہ کوئی مجرمانہ ذہنیت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں جدہ میں اپنی کسی جاننے والے سے تحقیق کراؤں، آپ مجھ کو حقیقت حال سے خود ہی آگاہ کر دیں تو بہتر ہے، تاکہ میری بچی کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے۔ ابو نے کہا کہ ہم دونوں دینی بھائی ہیں، اس طرح میری بیٹی آپ کی ہی بیٹی ہے، اپنی بیٹی سمجھ کر اس کی بھلائی کو مد نظر رکھیں۔ انکل طاہر نے قسم کھائی کہ ان کے بیٹے میں ایسا کوئی عیب نہیں ہے۔ وہ قسم کھا کر کہنے لگے، ہم آپ کی بیٹی کو پھولوں کی طرح رکھیں گے اور ہمارا بیٹا اسے ہر خوشی دے گا۔ ہم لوگ شریف لوگ ہیں، آپ کو کسی نے بہت ہی غلط انفارمیشن دی ہے۔ باقی دوست دشمن ہر کسی کے ہوتے ہیں۔ جو خاتون آپ کے گھر آئی تھیں، دراصل وہ اپنی لڑکی کا رشتہ میرے صاحبزادے سے کرنا چاہتی تھیں اور حسد میں یہ کارروائی کر رہی ہیں۔ ابو سیدھے سچے انسان تھے، انہوں نے طاہر صاحب کی باتوں کا اعتبار کر لیا۔ امی سے بھی کہا کہ منگنی محض اجنبی لوگوں کے کہنے پر توڑ دینا، جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، شریفوں کا شیوا نہیں ہے۔ اب اللہ پر بھروسہ کرو، بہتری ہوگی۔ فی زمانہ اچھے رشتے نہیں ملتے، لوگ دولت کے پجاری ہوتے ہیں، شادی کے بندھن کو بھی سودا سمجھتے ہیں اور فائدے کے لیے رشتے جوڑتے ہیں۔ انکل طاہر نے بتایا کہ جدہ میں ان کا بیٹا ایک بڑی فرم میں مینیجر ہے اور بہت اچھی تنخواہ پاتا ہے۔ رشتہ کرتے وقت بھی انہوں نے ہمیں یہی بتایا تھا۔ ہر والدین یہی چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی سکھی رہے اور عیش کرے۔ ابو سفید پوش تھے اور تنخواہ پر گزارا تھا، زیادہ جہیز نہ دے سکتے تھے، لہٰذا سلیمان جیسا رشتہ دوبارہ ملنا مشکل تھا۔ 4 ماہ بعد سلیمان جدہ سے آ گئے اور گھر میں شادیانے بجائے جانے لگے۔ والد صاحب نے حسب استطاعت جہیز بھی دیا اور میں بیاہ کر سسرال آ گئی۔ سلیمان کا ذاتی مکان تھا، بلکہ کہنا چاہیے کہ خوبصورت بنگلہ پوش علاقے میں تھا۔ مجھ سے زیادہ میرے والدین خوش تھے کہ بیٹی اچھے گھر بیاہی گئی ہے، اب خوش رہے گی۔ 1 ماہ بہت ہی خوش و خرم گزرا، پھر سلیمان جدہ چلے گئے اور دوبارہ 3 ماہ بعد واپس آئے۔ وہ مجھے لینے آئے تھے، میں اسی انتظار میں گھڑیاں گن رہی تھی۔ خوشی خوشی جدہ آئی، آنکھوں میں جانے کتنے حسین خواب سجے ہوئے تھے۔ چند دن تو بہت ہی اچھے گزرے، پھر سلیمان کا رویہ تھوڑا سا روکھا ہو گیا۔ انہی دنوں ایک پڑوسن ملی، وہ سامنے سے گزری تو میں نے اسے سلام کیا اور کہا کہ آپ ساتھ والے مکان میں رہتی ہیں، میں یہاں نہیں آئی ہوں، دل نہیں لگتا، کم از کم سلام دعا تو رکھیں تاکہ مجھ کو تنہائی محسوس نہ ہو۔ کہنے لگی، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ سے ملیں اور دعا سلام رکھیں، لیکن آپ کے خاوند کی وجہ سے یہ ممکن نہیں، کیونکہ وہ ایک غلط قسم کا آدمی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ سلیمان ٹھیک شخص نہیں ہے، اسی سبب میرے شوہر نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں سے رابطہ اور واسطہ نہ رکھوں۔ لیکن میں حیران ہوں کہ آپ نے ایسے انسان سے شادی کیسے کر لی۔ عورت کی بات سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی۔ مجھے تو بظاہر اپنے خاوند میں کوئی برائی نظر نہ آتی تھی، جانے وہ کیوں ایسا کہہ گئی تھی۔ سلیمان سے میں نے ذکر نہ کیا کہ کہیں لوگوں پر ناراض نہ ہوں۔ جلد ہی مجھ پر ان کی برائیاں کھلنے لگیں۔
وہ فون پر کچھ ایسی باتیں کرتے جیسے پاکستان سے غلط عورتوں کو ویزا دلوا کر دبئی بھیج رہے ہیں۔ یہ باتیں ایک روز میں نے اتفاق سے سن لی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں کچن میں ہوں جبکہ میں باتھ روم میں تھی اور کمرے سے ان کی کسی سے باتیں کرنے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا اور میں نے سمجھا کہ شاید یہ میری غلط فہمی ہے۔ دل میں ایک کھٹکا تھا لیکن میں نے اسے جھٹک دیا۔ ایک روز کہنے لگے کہ دبئی جا رہا ہوں، کسی ضروری کام سے جلد لوٹ آؤں گا۔ میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ بولے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بہرحال اپنے دوست کو کہہ جاؤں گا، وہ روزانہ تمہاری خیریت معلوم کر لیا کرے گا۔ ایک ہفتہ بعد وہ واپس آ گئے۔ اب کھلے بندوں فون پر ایسی باتیں کرتے۔ مجھے علم ہو گیا کہ یہ واقعی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ سلیمان منشیات کی اسمگلنگ کرتے تھے اور خفیہ طور پر ایسے مافیا کے رکن تھے جو بردہ فروشی کے ساتھ ساتھ منشیات فروشی جیسے سنگین جرم میں بھی ملوث تھا۔ جب مجھ پر ان کے سارے کارنامے کھلے تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں نے اس بارے میں ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ خبردار، آئندہ کوئی ایسی بات نہ کرنا، اپنی زبان بند رکھو ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ ہمیشہ یاد رکھو گی۔ سلیمان کی یہ بات سن کر میری روح کانپ گئی۔ اب ہر وقت کوئی نہ کوئی وسوسہ میرے ذہن میں چلتا رہتا۔ میں دن رات خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ سلیمان آئے دن دبئی جاتے، پاکستان کے بھی کئی چکر لگاتے، لیکن مجھے نہ لے جاتے۔ شروع کے 1 مہینے میں مجھے والدین سے رابطہ کرنے کی اجازت دی، اس کے بعد انہوں نے میرا ان سے رابطہ بھی قطع کروا دیا۔ کہنے لگے کہ خط لکھ کر دے دو، پوسٹ کر دوں گا، لیکن وہ خط پوسٹ نہ کرتے تھے۔ فون بھی میری دسترس سے دور رکھتے۔ میں فون پر گھر والوں سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کسی بھی طرح ان کو اپنی حالت بتا سکتی تھی۔ مجھے سلیمان سے نفرت محسوس ہوتی، میں اس سے کھچی کھچی رہتی تھی۔ میں سوچتی کہ اگر اس نے اپنے غلط کاموں میں مجھے شامل ہونے کو کہا تو میں کیا کروں گی؟ ایک ایسے ملک میں ہم رہ رہے تھے جہاں ان جرائم پر سر قلم کر دیا جاتا تھا۔ ایک روز کہنے لگے کہ تیاری کرو، ہمیں دبئی جانا ہے۔ میں نے پوچھا کس لیے؟ کہتے ایک ضروری کام ہے، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے بادل نخواستہ اپنا سوٹ کیس تیار کیا۔ مجھے بتایا کہ 1 ہفتے بعد ہم واپس آ جائیں گے۔ دبئی میں ایک دوست کے گھر قیام کیا۔ ان کے یہاں ایک عمر رسیدہ ملازمہ رشیدہ کام کرتی تھی۔ وہ کھانا بناتی تھی۔ اس نے مجھے خاموشی سے بتایا کہ تم کو یہ آدمی جو تمہارا شوہر ہے کسی امیر آدمی کے ہاتھ فروخت کرنے کے لیے لایا ہے۔ تمہارا سودا ہو گیا ہے، بھاری رقم لے رہا ہے۔ پہلے بھی یہ پاکستان سے 3 بار اسی طرح یہاں عورتیں لایا تھا۔ خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ یہ نوکری کا جھانسا دے کر لایا تھا اور ان کو فروخت کر دیا۔ جو لوگ خریدتے ہیں ان کو نہ جانے کس مقصد کے تحت لے جاتے ہیں۔ تم بہت معصوم اور شریف عورت لگ رہی ہو۔ میرا نام ہرگز مت لینا، اگر خود کو بچا سکتی ہو تو بچا لو۔ وہ لوگ 2 دن بعد یہاں آ کر تمہیں لے کر جانے والے ہیں، لیکن یہ مجھے معلوم نہیں کہ تمہیں خریدنے والے لوگ کون ہیں، لیکن تمہاری خوبصورتی کے باعث کافی رقم کا سودا طے ہوا ہے۔ رشیدہ کی باتیں سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میرے حواس میرے قابو میں نہ تھے۔ میں رونے لگی۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگی اور کہنے لگی، دیکھو، رونا نہیں۔ مجھ پر شک ہو گیا تو یہ لوگ میرا جانے کیا حشر کر دیں گے۔ میری نیکی برباد نہ کرو۔ تم کو اللہ کا واسطہ بس 2 دن ہے، سوچو کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے رشیدہ سے کہا کہ تم نے اتنی مدد کی ہے تو یہ بھی کر دو کہ میرا رابطہ میرے والدین سے ہو جائے اور میں ان کو یہ ساری بات بتا سکوں۔ اس نے کہا، میں کسی قسم کی تمہاری مدد کرنے سے قاصر ہوں۔ یہاں صفائی کے لیے ایک آدمی آتا ہے، تم اس سے بات کرو، اپنے سونے کے کنگن یا کچھ اور اس کو دے دو۔ وہ لالچی آدمی ہے، شاید اپنے فون سے تمہاری بات کرا دے۔ وہ ایک بنگالی لڑکا تھا۔ میری ایک سہیلی بنگالی ہوا کرتی تھی جب میں کالج میں پڑھتی تھی۔ مجھے اس کی زبان سیکھنے کا شوق ہوا تو کچھ دن اس نے مجھے بنگالی سکھانے کی کوشش کی۔
میں اس سے چند جملے سیکھ چکی تھی۔ میں نے اس لڑکے سے بنگالی میں کہا کہ بھائی میری مدد کرو، مجھے اپنے گھر پاکستان فون پر بات کرنی ہے اور یہاں میرے پاس فون نہیں ہے۔ ساتھ ہی میں نے اس کو اپنی انگلی سے سونے کی انگوٹھی اتار کر دے دی۔ وہ بنگلہ کے چند جملے سن کر بہت خوش ہوا، کہنے لگا میرے پاس اپنا فون نہیں ہے، ایک دوست سے لا کر بات کرا دیتا ہوں۔ میں یہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی کیونکہ گھر کے باہر گراؤنڈ میں سلیمان کے 2 بدمعاش قسم کے دوست ہر وقت موجود رہتے تھے اور صرف سلیمان کے آنے پر ہی اپنے کمرے میں جاتے تھے۔ میں نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر آہوزاری کرنے لگی کہ اللہ تو ہی مجھے بچا سکتا ہے، مجھے کسی طرح بچا لے اور میرے ماں باپ تک پہنچا دے۔ ابھی میں جائے نماز پر دعا مانگ ہی رہی تھی کہ وہ بنگالی لڑکا فون لے کر آ گیا۔ میں نے واش روم میں جا کر ابو کو فون کیا اور روتے ہوئے ساری بات جلدی جلدی بتا دی۔ وہ میری بات سن کر بے حد پریشان ہوئے اور ہکا بکا رہ گئے، لیکن انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کرو، میں جلد ہی تم کو وہاں سے نکلوانے کے سارے انتظامات کرتا ہوں۔ ابو نے اپنی کمپنی کے مالک کو سارا ماجرا بتایا اور فوری مدد کی درخواست کی۔ ان کے مالک کے دبئی میں صاحب اختیار لوگوں سے رابطے تھے۔ فوراً ہی انہوں نے کچھ لوگوں کو دبئی کال کی اور سارا معاملہ سمجھایا۔ اگلے ہی دن ہمارے گھر پر جہاں ہم رکے ہوئے تھے پولیس آن پہنچی۔ پولیس نے سلیمان اور اس کے دوستوں کو گرفتار کر لیا اور مجھے اپنی تحویل میں لے لیا۔ پھر ضروری کارروائیاں کی گئی اور اس کے بعد انہوں نے والد صاحب کے پاس پاکستان بھجوا دیا۔ والد صاحب ایئرپورٹ پر آئے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ مجھے گلے سے لگایا، امی کا رو رو کے برا حال تھا۔ صد شکر کیا کہ میں صحیح سلامت واپس آ گئی تھی۔ والد صاحب انکل طاہر کے پاس گئے، ان سے کہا کہ ہم نے جو سنا تھا وہ غلط نہ تھا، لیکن آپ کی ظاہری شرافت اور قسم پر اعتبار کر لیا، لیکن اگر آج ہماری قسمت ساتھ نہ دیتی تو میری معصوم بچی اس وقت معلوم نہیں کہاں افریقہ یا سوڈان پہنچ چکی ہوتی، اور خریدنے والے جانے اس کا کیا حشر کرتے۔ تم اتنے بڑے شیطانی پاپی نکلو گے، ہمیں یہ معلوم نہ تھا۔ میرے سسر رونے اور گریہ زاری کرنے لگے، قسمیں کھانے لگے کہ ان کو اپنے بیٹے کے کرتوتوں کا مطلق علم نہ تھا، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ خدا جانے وہ کیا کرتا پھرتا ہے، ساری دنیا میں سفر کرتا ہے، کہتا ہے کہ کمپنی کے کاموں سے ملکوں جانا پڑتا ہے، ہم کو ماہانہ معقول رقم خرچے کے لیے بھجواتا ہے۔ اگر خبر ہوتی کہ اس کے ایسے کالے کرتوت ہیں تو ہم کیوں آپ جیسے نیک اور شریف آدمی کے گھر رشتہ مانگنے آتے؟ وہ صحیح کہہ رہے تھے یا غلط، والد صاحب کو اس سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ اب صرف سلیمان سے طلاق لینا چاہتے تھے۔ طلاق سلیمان نے دینی تھی جس کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ والد صاحب نے فوری طور پر ایک اچھے وکیل کی خدمات حاصل کر لی اور خلا کا کیس دائر کر دیا۔ ان لوگوں نے پیروی نہ کی اور یک طرفہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا۔ یوں میری اس ظالم سے جان چھٹ گئی جس کو اپنے غلط کاموں کی کڑی سزا ملی اور وہ عرصہ دراز کے لیے جیل میں چلا گیا۔ ابو نے میری شادی میری پھپھو کے بیٹے سے کر دی جو پہلے بھی میرا رشتہ لینے کی خواہش مند تھی، لیکن ابو نے میرے کزن حامد کی کم تنخواہ اور سفید پوشی کی وجہ سے رشتہ نہ دیا تھا۔ آج اس بات کو 15 سال گزر چکے ہیں۔ میرے 3 بچے ہیں اور میں اسکول میں ٹیچر ہوں۔ حامد کے ساتھ زندگی امیری میں نہیں گزر رہی، لیکن سکون اور خوشیوں کے ساتھ ضرور گزر رہی ہے۔ میں آج بھی ہر نماز کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں بھولتی جس نے اس دن ناممکن کو ممکن کر کے مجھے بچا لیا تھا۔